Praise the Lord. میں پاسٹر سائمن کامران، کو چیئرمین ٹیمپل آف گاڈ منسٹریز اینڈ ڈائریکٹر TOG TV آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ریجوائسنگ ٹائم ود ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران میں آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران نے ہم اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ Thank you very much, Pastor Simon. ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران جو کہ فاؤنڈر اینڈ چیئرمین ٹیمپل آف گاڈ منسٹریز اینڈ TOG TV ہیں، گزشتہ 40 سال کا عرصہ سے خدا کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اس دوران انہوں نے بہت سے خادموں کو تیار کیا جو کہ مختلف کلیسیاؤں کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ چینلز کو رن بھی کر رہے ہیں۔ ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران ایک بڑی کلیسیا کو لیڈ کر رہے ہیں جس میں وہ سینئر پاسٹر اور بائبل ٹیچر کے طور پر خدا ان کو استعمال کر رہا ہے۔ خدا نے اپنے خادم کو ہوم سیل سسٹم کی رویا دی۔ اس سیل سسٹم کے ذریعے لوگ اپنے گھروں میں عبادات کو کرتے ہیں اور خدا سے برکت پاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے مدر چرچ بہت زیادہ اسٹرانگ اور افیکٹو ہوا ہے۔ جی ناظرین، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ فیئر اینڈ انگزائٹی کے حوالہ سے ہے۔ آج ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران ہمیں اسپرچل تھراپی کے حوالہ سے بائبل میں سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے کہ کس طرح ہم آج کل کے حالات پر اوور کم کر سکتے ہیں، کیونکہ آج کل ہر انسان پریشان کووڈ-19 اور یہ کرونا وائرس کی وجہ سے اور مشکل کا شکار ہے، ذہنی تناؤ اور پریشانی کا شکار ہے۔ ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران سے اسپرچل تھراپی کے حوالہ سے اس پر اوور کم کرنے کے لیے بائبل سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ آج کے ٹاپک کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ لوگوں سے ایک رپورٹ شیئر کروں۔ اس رپورٹ کے حوالہ سے پھر ہم ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران سے بائبل کے ذریعے رہنمائی کریں گے کہ کس طرح ہم ان چیزوں پر قابو اور غلبہ پا سکتے ہیں۔ First of all, I think people need to understand that what they're feeling is normal. You know, pathologizing or making yourself feel even worse about why am I so completely freaked out is not helpful, and it's not true. It is normal to be feeling anxious now because this is there are some dangerous things going on, and we have an evolutionary built-in system to react with anxiety to alert us to things that we should avoid and be concerned about. So it's normal. But there is, for many people, this feeling of lack of control and the scariness that has health concerns involved. And so there are a number of things that one can do to feel that you have more control in the situation, and that will help with the anxiety. And those are following the directions that expert health advisors have suggested. You know, have your Purell, be stocked up on things, do your social distancing, do the things that feel like problem solving. But beyond that, you really want to do some things to reduce anxiety in general. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے یہ رپورٹ دیکھی، اس حوالے سے ہم کچھ کویسچنز جو ہے وہ ہم ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامران سے پوچھیں گے۔ سب سے پہلا جو کویسچن ہے، جیسے کہ آپ نے اس رپورٹ میں دیکھا کہ فیئر اور ایک انگزائٹی اور ایک ڈپریشن ہمیں
دنیا میں نظر آ رہا ہے, ورلڈ وائڈ نظر آ رہا ہے. ورلڈ وائڈ پیس وہ متاثر ہوا ہے, لوگ پریشانی کا اور افراتفری کا شکار ہیں. تو اس حوالے سے سر آپ ہمیں گائیڈ کیجئے. پاسٹر سائمن کامران, آج کے ریجوائسنگ ٹائم شو کے اندر یہ جو آپ نے رپورٹ پینڈیمک کے حوالہ سے کووڈ-19 کرونا وائرس کے سے جو حالات دنیا کے اندر رونما ہوئے, یقیناً میں نے اس کو واچ کیا ہے اور ناظرین نے بھی اس کو واچ کیا ہے. اور جو سائیکیٹرسٹ بول رہی تھی, بتا رہی تھی, ایک بڑا فیئر اور انزائٹی کے حوالہ سے یقیناً ایک بہت پریشر, ڈپریشن لوگوں کے اوپر ہے. اور یہاں پر آج میں اسپرچو تھراپی کے حوالہ سے بائبل میں سے کس طرح ہم فیئر اور انزائٹی کے اوپر اوورکم کر سکتے ہیں, اور یقیناً اس سے بلیورز, کلیسیائیں, خادم اور دنیا کے لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی زندگی کے اندر ہیپینس کو, جو ریجوائسنگ ٹائم میں ہماری مرکزی تھیم ہے کہ جتنا یہاں سے کلام پریچ کیا جائے اس سے لوگ زندگی میں پیس, اطمینان وقوع کے اندر آئے. اس کے لیے میں ایک ریفرنس پڑھنا چاہوں گا, زبور 34 اور اس کی 4 آیت, سام 34 ورس 4. میں خداوند کا طالب ہوا, اس نے مجھے جواب دیا اور میری ساری دہشت سے مجھے رہائی بخشی. ابھی جو ہم نے یہ ریفرنس ایک پڑھا ہے زبور 34 میں سے, اور اس کے علاوہ اور بہت سی میں بائبل میں سے جو آیات ہیں, جو تعلیم ہے, ڈاکٹرنز ہیں, میں بتانا چاہوں گا, کیونکہ جیسا کہ ہمارا ریجوائسنگ ٹائم کے اندر آج کا یہ ٹاپک ہے اسپرچو تھراپی, اور اس کے ذریعے سے ہم نے فیئر اور انزائٹی کے اوپر قابو پانا ہے. مگر ابھی ہم نے رپورٹ کے اندر, آپ نے بھی سائمن, میں نے بھی یہ رپورٹ دیکھی ہے دنیا کے حالات کے حوالے سے کس طرح لوگ انزائٹی کے اندر اور فیئر کے اندر آئے ہیں. اور ایک سویئر جو انزائٹی ہے جس میں سٹریس اور ڈپریشن, یہ سب چیزیں آ رہی ہیں. اور آپ نے یہ دیکھا کہ کس طرح یہ کووڈ-19 کی وجہ سے, یہ کرونا وائرس کا اٹیک جو پینڈیمک پوری دنیا کے اندر ہوا ہے, ملکوں کے اندر لاکھوں لوگ متاثر ہوئے ہیں, ہزاروں لوگ جو ہے ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اور چائنا سے یہ شروع ہوا اور امریکہ, اٹلی اور ساری دنیا کے ممالک اس میں متاثر ہیں, اور ہمارا ملک بھی اس کی ذات کے اندر ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے کھیلوں کے میدان خالی ہو گئے ہیں, چرچ بلڈنگز خالی ہو گئی ہیں, اور جو ایئرپورٹس تھے, جہاز کھڑے ہوئے, اکانومی نیچے بیٹھ گئی ہیں, ہاسپٹلس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ داخل ہو رہے ہیں, اور ایک بڑا پریشر لوگوں کے اوپر ہے جس سے لوگ اپسیٹ ہوئے ہیں. اور سکولز بند ہیں, کالجز بند ہیں, کارخانے, فیکٹریز بند ہو چکی ہیں, اور جس کی وجہ سے جو سائیکیٹرسٹ جو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ فیئر انزائٹی کو کس طریقے سے کنٹرول کرنا ہے, اور اس میں سائیکو تھراپی کے ذریعے سے وہ اس کا حل بتاتے ہیں تاکہ لوگوں کو ریلیکس کریں اور فیئر کو دور کریں. اور اس میں زیادہ تر جو سائیکو تھراپی کے اندر وہ یہ بتا رہے ہیں, اس میں ایک ہوپ وہ دیتے ہیں کہ ایک امید کے ذریعے سے ہی آپ اس میں سے نکل سکتے ہیں. اور آلریڈی دنیا مختلف طرح کے فیئرز اور فوبیاز کا شکار ہے, جس میں اونچائی کے اوپر جانے سے لوگ ڈرتے ہیں, ڈاکٹرز سے لوگ ڈرتے ہیں, فلائنگ سے لوگ ڈرتے ہیں, اینیملز, سنیک, ڈاگ سے, ان کے کاٹنا, اس سے ان کو جو ہے فوبیا ہے. پھر کوئی تھریٹ آ جائے اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں, اور ڈیتھ کا خوف ہے, بیماریوں کا لوگوں کے اوپر خوف. تو یہ تو ایک آلریڈی دنیا جو تھی اس ورز کے اندر اور فیئر انزائٹی کے اندر تھی. تو پاسٹر سائمن, یہ تو اب جو پینڈیمک ہوا ہے اس سے تو ایک بڑا جو فیئر وقوع کے اندر آ رہا ہے, انزائٹی آ رہی ہے, گھروں کے اندر پریشانیاں, جھگڑے اور فائنانس کی کمی, اور جو خدا کے لوگ ہیں وہی ان چیزوں کو اوور کم کر سکتے. دنیا اس کے مسائل کے اندر پڑی ہوئی ہے.
اور ہم آج ریجوسنگ ٹائم میں یہی ہمارا جو مقصد ہے کہ دنیا کو بھی آگاہ کریں کہ اس فیئر اور انزائٹی سے نکلنے کے لیے سائیکو تھراپی اور اس کے لیے یقیناً جو سائیکیٹرسٹ ہیں وہ ان کے ہارمونز کے لیول کو بڑھاتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں تاکہ وہ اپنی ہیپینس کو لیں اور اس فیئر سے، سٹریس سے، وریز سے اور انزائٹی سے بچ سکیں۔ مگر جو بلیورز ہیں وہ تو خدا کے کلام سے یہ تسلی پا سکتے ہیں اور نکلیں گے۔ دنیا کے لوگ آلریڈی ان فیئر سے نہیں نکل رہے تھے، اب تو جو فیئر اور سٹریس انزائٹی ہے یہ بہت بڑی ہے، اور اس میں سے صرف بائبل ہی لوگوں کو نکال سکتی ہے۔ اور میرا ایک خادم ہونے کے حیثیت سے جو 40 ایئرز منسٹری کے اندر مجھے ایکسپیرئنس ہے اور میں بائبل کی تعلیم کو سمجھتا ہوں، اور اس لیے اسپرچو تھراپی کے ذریعے سے میں کوئی سائیکو تھراپسٹ نہیں ہوں، میں ایک بائبل کا خادم ہوتا ہوا اسپرچو تھراپی کے ذریعے سے انزائٹی اور فیئر کو کیسے اوورکم کرنا ہے۔ اور میں نے اس کے لیے داؤد کا ایک زبور کا ریفرنس دیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں خدا کا طالب ہوا، اس نے مجھے دہشت سے یعنی خوف سے، فیئر سے رہائی بخشی۔ تو ہمارے پاس یہ انزائٹی اور فیئر سے نکلنے کا سب سے خوبصورت حل یہاں جو داؤد دے رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں خداوند کا طالب ہونا، یعنی اس کو ڈھونڈنا، اس کو تلاش کرنا، اور اس کو تلاش کرنے کے لیے ہمیں تھرو ورڈ آف گاڈ، تھرو ایسے خادموں کے ذریعے سے جو بائبل کی تعلیم کو، ڈاکٹرنز کو سمجھتے ہیں، وہی جو ہے رہنمائی کر سکیں گے۔ اور خدا کا شکر ہے ریجوسنگ ٹائم کے اندر میں نے جو یہ حوالہ دیا ہے داؤد کے حوالہ سے، کیونکہ داؤد بڑی مصیبتوں کا شکار رہا اپنی جلاوطنی کے دور کے اندر بھی، اور جب وہ ساؤل سے وہ دشت کے اندر بھاگا ہوا تھا اور ساؤل سے مارنا چاہتا تھا، مگر داؤد خدا پہ بھروسہ کرتا ہوا کہ خدا ہی میرا قلعہ ہے، میری محکم چٹان ہے، میری چھپنے کی جگہ ہے۔ اس کے پاس ایک تسلی تھی اور وہ خداوند کا طالب ہوا، خداوند کے حضور گیا۔ ایسا نہیں کہ وہ انتقام میں پڑ جائے ساؤل کے، بلکہ وہ خداوند کے حضور ترسا ہوا تاکہ شکستہ دلی کے ساتھ خداوند کے حضور گر گڑائے دعائیں کرے ایمان کے ساتھ۔ تو یہ جو طالب ہونا ہے، یہ خدا کو ڈھونڈنا ہے، یہ تو تھرو ورڈ آف گاڈ ہی جو ہے ہم خدا کو جان سکتے، پہچان سکتے ہیں۔ اس کے لیے ورڈ آف گاڈ کو جاننا بہت ضروری ہے، اس کی تعلیم سے واقف ہونا ہمیں بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے جو سینئر خادم ہے، جو ایک وسیع تجربہ بائبل کا رکھتے ہیں، وہی اسپرچو تھراپی کے ذریعے سے بتا سکیں گے۔ جیسا کہ آج ہم ریجوسنگ ٹائم کے اندر ہماری پوری یہ کوشش ہے کہ ہم اس شو کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر، کلیسیاؤں کے خادموں، ایمانداروں کے اندر یہ پیدا کریں کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کریں اور تھراپی کے ذریعے سے ان کو فیئر سے، انزائٹی سے بچائیں۔ اور یقیناً ہم اس میں کامیاب ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس بائبل کی تعلیم ہے، اور داؤد نے چونکہ رہائی پائی اس سارے فیئر سے، انزائٹی سے، اور اس نے یہ ورس جو ہم نے پڑھی ہے یہ ہمیں تسلی دیتی ہے کہ میں خداوند کا طالب ہوا اور اس نے مجھے خوف سے رہائی بخشی۔ اور خداوند کے طالب ہونے کے جیسے میں نے بتایا ورڈ آف گاڈ پر دھیان ہے، تو تواریخ کی کتاب کے اندر ایک آیت ہمیں ملتی ہے، جب بنی اسرائیل خدا سے دور ہوئے، کتاب سے دور ہوئے، شریعت سے دور ہوئے، سکھانے والے کاہن سے دور ہوئے، تو انہوں نے تکلیفیں اٹھائی، دکھ اٹھائے، پر جب وہ خداوند کی طرف لوٹے، شریعت کی طرف لوٹے اور سکھانے والے کاہن، یہ میں اس کے اوپر بڑا زور دیتا ہوں کہ جو ٹیچ کرنے والے ہیں، جو بائبل کی تعلیم کو سمجھتے ہیں، وہی اسپرچو تھراپی کے ذریعے سے ایک ایماندار کو، وہ تو آلریڈی فیئر سے آزاد ہے، تو بھی ان حالات میں جب پینڈیمک ہے، کرونا وائرس ہر طرف چھایا ہوا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بلیورز کو، کلیسیاؤں کو، مقدسوں کو، خاندانوں کو فیئر اور انزائٹی سے بچا سکے۔ پھر ہمیں کرائسٹ کی تعلیم سے یہ چیزیں بھی ملتی ہیں کہ کرائسٹ نے کس طریقے سے اس انزائٹی سے نکالا۔ ابھی تک پاسب جو بائبل میں سے آپ نے جس طرح ورسز کے ذریعے کوٹ کیا اور بتایا ناظرین کو بھی، اور جو میں بھی سمجھا ہوں، اس سے ہمیں خاصی برکت ملی ہے کہ کس طرح آپ نے زبور کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا
کہ داؤد نے کیسے ان چیزوں پر، اس خوف پر اور اس دہشت پر اوور کم کیا. تو اس چیز کو تمام مقدسین اور خادم اور جو بھی خدا کے قریب لوگ ہیں وہ کس طرح ان چیزوں کو اپنے اوپر سے اتار پھینک سکتے ہیں. ابھی تک جو آپ نے چیزیں ہمیں بتائی ہیں، اور آپ مزید ہمیں اس کے حوالے سے گائیڈ کیجیے. جی ہاں، یقیناً جیسا کہ آپ نے بھی یہ داؤد کی لائف سے کہ اس نے کس طرح فیئر اور انزائٹی سے وہ نکلا ہے، برکت پائی، اور ناظرین نے بھی یقیناً برکت پائی. اور داؤد اس میں سے نکلنے کے بعد پھر اس نے بھرپور ایک کنگڈم کی، اور خداوند اس سے خوش تھا، اور اس سے جو ابدی بادشاہی کا وعدہ کیا ہے باندھا گیا وہ کرائسٹ کے حوالے سے، اس کی کنگڈم کے حوالے سے. تو یہ انزائٹی اور فیئر سے نکلنا ہی اس کا جو یہ بتاتا ہے. اور وہ زبور 119 کے اندر بے شمار چیزیں جو کلام کے حوالے سے کہتا ہے، تیرا کلام لا خطا ہے، اس لیے تیرے بندہ کو اس سے محبت ہے. تیرے کلام سے محبت رکھنے والے مطمئن ہیں، ایسوں کے لیے ٹھوکر کھانے کا کوئی موقع نہیں ہے. اور پھر وہ کہتا ہے تیرا کلام میری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے. کہتا ہے میں اس میں مسرور رہوں گا، اور میں تیری شریعت، میں تیرے فرمان کی راہ پر چلوں گا، اسی میں میری خوشی ہے. اور ریجوائسنگ ٹائم میں خوشی شادمانی کا جو راز ہے وہ خدا کے کلام کے اوپر توجہ دینے سے، خدا کا طالب ہونا جو ہے، اسی سے ہم انزائٹی اور فیئر سے نکل سکتے ہیں. اور پھر کرائسٹ نے اس کے اوپر بھرپور پس سائمن تعلیم دی ہے متی کی انجیل کے اندر کہ کل کی بابت فکر نہ کرو، آج کا دکھ آج کے لیے کافی ہے. تو فکریں کر کے لوگ جو ہے اپنی زندگی کے اندر آسمان کی بادشاہی سے دور ہو جاتے ہیں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کیا پیسے کی 2 چڑیا نہیں بکتی؟ تو یہ کرائسٹ نے ایک ایگزامپل دی ہے. تو اس دور کے اندر لوگ جب برڈز خریدتے تھے تو وہ جو کپل ہے برڈز کا وہ خریدتے تھے کہ اگر ایک کی ڈیتھ ہو جائے تو دوسرا تو ان کے پاس ہو. تو وہ ایک پیسے میں 2 اس لیے بکتی تھی، ایک ان کو خریدنے سے پہلے ہی بری کا شکار ہوتے تھے. تو یہ فیئر ان کے پاس ہے ایک عام برڈ کے لیے. تو وہ اپنی لائف کے حوالہ سے، کھانے پینے اور پوشاک کے حوالہ سے بھی پریشان ہوتے. آئی وڈ مسٹ سے صاحب، یہ جو بھی آپ نے 2 چڑیوں کی اگزامپل کوٹ کی ہے، یہ ایک ریولیشن ریویل کیا ہے، اور اس سے بڑی میں نے خود پرسنلی طور پر برکت پائی ہے. اور اب کرائسٹ کے حوالہ سے جیسے آپ نے یہ بتانا شروع کیا، کیونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی تو جو کرائسٹ ہے، جیسے کہ اس نے تمام پرانی تعلیمات کو موقوف کر دیا، تو وہ تعلیم جو ہے ہمیں ایک پیور اور مکمل جو ہے وہ ضابطہ بتاتی ہے. جی ہاں، تو کرائسٹ نے جو فیئر کے اوپر غالب آنے کے لیے یہی بتایا کہ ہمیں اپنی زندگی سے فیئر دور رکھنا ہے. اور کرائسٹ نے کہا اپنی ساری فکریں مجھ پر ڈال دو کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے. تو ہم خامخواہ اپنی زندگیوں کے اندر جو ہے وریز لے لیتے ہیں، فیئر لے لیتے ہیں، اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. اور آج کل کا جو حالات جا رہے ہیں اس میں کرائسٹ کی تعلیم ہمیں بتاتی ہے کہ تمہارے سر کے بال تک گنے ہوئے ہیں، اور برڈ میں سے وہ ایک کو بھی فراموش نہیں کرتا. اور ہماری قدر تو چڑیوں سے، برڈ سے زیادہ ہے. اس لیے ہم نہ کھانے پینے کی فکر کریں، یہ سب خداوند ہی نے مہیا کرنا ہے، اور اس نے ہمیں اس دنیا کے اندر رکھا ہے، ہم اس کی گواہی دیں. اور جو مینشن کیا گیا ہے کہ پہلے آسمان کی بادشاہی اس کی راست بازی کی تلاش کرو، تو گویا ان فکروں کو چھوڑ کر ہم کنگڈم کی طرف، خدا کی طرف، کلام کی طرف، فیلوشپ کی طرف دھیان دے تو ہم ان وریز سے نکل جائیں گے. اور پالوس رسول بھی کہتا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو. پھر کہتا ہوں خوش رہو، اور وہ خصوص بات کہتا ہے کہ کسی بات کی فکر نہ کرو بلکہ ہر ایک بات میں تمہاری درخواستیں دعا اور منت کے وسیلہ سے شکر گزاری کے ساتھ خدا کی حضوری میں گزاری جائیں. تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے خیالوں ارادوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. تو وہ ہیپینس کے اوپر ہماری توجہ دلواتا ہے، اور یہی کہتا ہے کہ ہر وقت خوش رہو. تو اس کے لیے جب ہر وقت خوش رہنا ہے تو ہمارے پاس کلام اور ہمارے پاس نجات، اور ہم مکمل طور پر خداوند پر
پر ہماری ایک ہوپ ہو, امید ہو. اور جو دنیا کے سائیکیٹرسٹ ہیں, جیسا کہ رپورٹ کے اندر بھی دیکھا, وہ انزائٹی اور فیئر کی بات کر رہے ہیں, اور جب ان کے پاس جائیں تو وہ سائیکو تھراپی کے ذریعے سے, ہم تو اسپرچل تھراپی کے ذریعے سے جو بلیورز کو گائیڈ کرتے ہیں, وہ سائیکو تھراپی کے ذریعے سے وہ ہوپ کے اوپر اور ریلیکس رہنے کے اوپر اور میڈیسن کے اوپر ان کی توجہ دلاتے ہیں. پر وہ ہوپ کا بھی وہ بائبل ہی سے یہ تعلیم ان تک پہنچی ہے, اور جب امید کسی کے پاس ہوگی تو وہ اپنے وہ فیئر سے نکل جائے گا. تو جتنی بڑی ہوپ ہوگی اتنا بڑا ایمان ہوگا, کیونکہ بائبل میں لکھا ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے. اور رومیو 15 باب کی 13ویں آیت پہ لکھا ہے, خداوند جو اطمینان کا سرچشمہ ہے وہ آپ ہی تمہیں خوشی, اور آگے لکھا ہے اطمینان سے معمور کرے گا, تاکہ روح القدس میں تمہاری ہوپ امید زیادہ ہوتی جائے. تو اس کا مطلب ہے ہوپ جتنی زیادہ ہوگی ہم وریز اور سٹریس سے, ڈپریشن سے, انزائٹی سے دور ہو جائیں گے, اور یہ خوشی کے ساتھ اور ہولی اسپرٹ اس کے ساتھ ہماری مدد کرے گا تاکہ ہم ہوپ میں زیادہ ہوں. اور پالس یہ بھی کہتا ہے ہمیں دہشت کا روح نہیں ملا, اسپرٹ آف فیئر نہیں ہے ہمارے پاس, بلکہ اسپرٹ آف پاور, اسپرٹ آف ڈسپلن اور اسپرٹ آف لو ہمارے پاس ہے. اور ہولی اسپرٹ جب ہمارے پاس ہے تو یہ حل ہے ہمارے پاس کہ ہمارے پاس ایک امید ہے, ہم نجات یافتہ ہیں. اس لیے یہ دنیا کی بے شک وہ اس دہشت کے اندر ہے, وریز میں ہے, پریشان ہے, اور روز بروز یہ ریشو بڑھتی چلی جا رہی ہے. پر ہم خدا کے کلام پر دھیان کر کے, کلام پر نگاہ رکھ کے اپنی ہوپ کو آگے لے کے آئیں اور سٹریس وریز سے نکل جائیں, جو پرومسز کرائسٹ نے ہمارے ساتھ کیے ہیں. اور داؤد نے جو خوبصورت بات کی ہے کہ میں خداوند کا طالب ہوا اور اس نے مجھے خوف سے رہائی بخشی. اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا یہ جلد ختم ہو جائے گی, جیسے نوح کا طوفان تھا, اور وہ ایک بڑا پوری دنیا کے اندر ایک سیلاب تھا, ایک طوفان تھا جس میں نوح کا خاندان کشتی کے اندر تھا, جانور بھی اور چرند پرند بھی وہاں اس کشتی میں تھے. تو ایک بڑی ججمنٹ کے دور میں سے وہ کشتی, وہ خاندان گزرا. مگر جب وہ طوفان تھم گیا تو پہلی تو بات وہ کسی وریز میں نہیں تھے, کوئی فیئر ان کے اوپر نہیں تھا, کوئی انزائٹی نہیں تھی, وہ خدا کی ورشپ کرتے تھے اور ایک کشتی کے اندر محفوظ تھے. اور دنیا کے لوگ ہلاک ہو گئے, وہ وری کے اندر تھے, فیئر کے اندر تھے, انزائٹی کے اندر تھے, پریشان تھے, ہلاک ہو رہے تھے, مگر وہ خداوند کے حضور رہنے والے تھے. مگر جب وہ طوفان ختم ہو گیا تو پھر جو میں ضروری بات اب یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ اس نے ایک کبوتری کو اڑایا, ڈو کو اس نے بھیجا, تو وہ پہلے تو واپس آ گئی. پھر اس نے ایک کوے کو بھیجا جو واپس نہیں آیا. اس نے پھر تھوڑی دیر کے بعد ڈو کو بھیجا. اب یہ جو میں بھید اس میں آپ کو بتانا چاہوں گا, کبوتری زیتون کی پتی چونچ میں لے کر آئی. یہ ساری دنیا اس سائن کو پیس سے ظاہر کرتی ہے, تو گویا پیس ججمنٹ ختم ہو گیا اور پیس وقوع کے اندر آیا ہے. پر وہ جو کوا تھا وہ واپس نہیں آیا, وہ کسی نہ کسی پانیوں کی لاشوں کے اوپر بیٹھ گیا. تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ خدا کے لوگ روح القدس کی رہنمائی میں پیس میں رہیں گے, انزائٹی اور فیئر سے بچ جائیں گے. مگر جو کوے کی نیچر یعنی دنیا دار ہیں وہ پھر اس طوفان کے بعد بھی فیئر اور انزائٹی اور اپنی دنیا کے چکروں میں چلے جائیں گے. پر بلیور سے میں یہ کہنا چاہوں گا, جو چل رہا ہے دور کووڈ-19 کا جو وبا ہے, اس کے اندر انزائٹی فیئر ہے, پر ہم ہولی اسپرٹ کی رہنمائی میں جو ہمیں دے دیا گیا ہے, ہم اس کی رہنمائی میں ایک پیس اپنے اندر رکھیں اور فیلوشپ کرنے والے ہوں. یہ ایک نیا پیریڈ جلد بدل جائے گا, جلد وقوع کے اندر یہ آ جائے گا. اور اس کا حل یہی ہے انزائٹی سے نکلنے کا, فیئر سے نکلنے کا, کہ ہم ہولی اسپرٹ کی رہنمائی میں آگے بڑھیں, رفاقت کریں, کلیسیوں کو جوائن کریں, گناہ بدی سے بچیں. یہ جو کوے کی نیچر ہے دنیا داری سے ہم بچ جائیں, نہیں تو پھر یہ وبائیں تو آتی رہیں گی, مشکلات آتی رہیں گی. یہ تو ابھی مصیبتوں کا شروع ہی ہے اور انزائٹی فیئر ان کے اندر رہے گی. مگر خدا کے لوگ جو ہولی اسپرٹ کی رہنمائی میں ہے وہ پیس کے اندر رہیں گے, وہ انوائنٹڈ ہے, وہ خدا کے کانسیکریٹڈ لوگ ہیں, نجات یافتہ ہیں. اور کلیسیا ایک فیلوشپ ثابت کرتی ہے کہ ایسوں کے اوپر فیئر انزائٹی نہیں ہے. اور میں یہ داؤد کی یہ آیت دینا چاہوں گا
جو ریجوائسنگ ٹائم کے حوالہ سے مجھے اپنے فرمان کی راہ پر چلا، کیونکہ اسی میں میری خوشی ہے۔ جی ناظرین، امید ہے کہ آپ صاحب نے یہ جو پہلا کویسچن ہم نے ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے پوچھا، بائبل سے بھرپور آپ نے رہنمائی حاصل کی ہوگی، اور اگر کوئی فیئر اور انگزائٹی کا شکار ہے وہ اس پر اوور کم کر سکتا ہے ان تمام باتوں پر عمل کر کے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ اپنی لا اور اپنی نظر یسوع پر لگائے تو وہ ایک دائمی خوشی کو حاصل کر سکتا ہے، جس طرح داؤد نے بھی دائمی خوشی کو حاصل کیا اور تمام فکروں سے آزاد ہو گیا۔ اسی طرح جب ہم یسوع کے پاس آتے ہیں تو ان تمام ڈر، خوف، مصیبتوں، دہشتوں کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں اور ابلیس دور بھاگ جاتا ہے۔ دوسرے سوال کی جانب بڑھوں گا جو کہ پروٹیکشن فرام وائرس کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا، جیسے ہی یہ پینڈیمک پوری دنیا میں یہ وبا پھیلنا شروع ہو گئی کہ آپ کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا کہ میڈیکلی طور پر ماسک، ہاتھوں کو دھونا، بار بار سینیٹائزر کا یوز، ڈس انفیکٹ کرنا چیزوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ کلینینس اور ہائیجن کو اڈاپٹ کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو پینڈیمک کے پھیلنے اور اس وبا کے پوری دنیا میں سپراؤٹ ہونے کے بعد لاگو کر دیا گیا، اور ہر ایک شخص اس چیز کو فالو کر رہا ہے۔ اسی حوالہ سے ایک رپورٹ تیار کیا ہماری پروڈکشن ٹیم نے، وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، آپ سب اس رپورٹ کو دیکھیں۔ اس کے بعد ہم ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن سے اس سوال کا جواب بائبل کی رہنمائی میں حاصل کریں گے۔ ابھی جو فیئر اور انزائٹی کے حوالے سے میں نے جو داؤد کے ریفرنس سے بات کی، اور سائیکو تھراپی کے حوالے سے کہ لوگ کس طرح ٹریٹمنٹ لیتے ہیں، اور ابھی جو ہم نے یہ رپورٹ دیکھی ہے اور ناظرین نے بھی جو رپورٹ دیکھی ہے، اس کے اوپر وہ ایک حل اپنا سوچتے ہیں کہ کلینزنگ تھراپی کے ذریعے سے وہ اس پرابلم میں سے نکل جائیں گے، جس کے لیے وہ 16 سیکنڈ تک وہ ہاتھوں کو صابن کے ساتھ دھونا، ماسک پہننا، سینیٹائزر یوز کرنا، اور مختلف طرح کے وہ اسپرے یوز کر رہے ہیں تاکہ وہ اس وبا سے محفوظ رہ سکیں۔ تو کلینزنگ کے حوالہ سے یہ بھی ایک جو ہم نے ایک رپورٹ دیکھی کہ کس طریقے سے دنیا میں یہ وہ رہنمائی دے رہے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یقیناً یہ فائدہ مند ہے۔ یہ احتیاطی تدابیر ہے لوگوں کو اختیار کرنی چاہیے، جس میں سوشل ڈسٹینسنگ بھی آ رہا ہے کہ ایک فاصلہ، ایک گیپ جو ہے تقریباً 6 فٹ کے قریب ہونا چاہیے تاکہ کوئی چھینکے یا کوئی کھانسے تو کوئی ایسا وائرس جو ہے دوسرے تک منتقل نہ ہو جائے۔ تو اس میں دو چیزیں، ایک تو محفوظ ہونا بھی ہے، پر ایک فیئر اس میں بھی ہے کہ ہر کوئی ڈرا ہوا ہے کہ اس کے سامنے جو شخص کھڑا ہے وہ کوئی اس طرح وائرس کی زد میں تو نہیں ہے، تو گویا یہ فیئر اس وجہ سے بھی ہے۔ بے شک کلینزنگ تھراپی وہ کر رہے ہیں، یہ ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں اور اس سے بچاؤ بھی ہے، پر فیئر انزائٹی وہاں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے، اور وہ سوشل ڈسٹینسنگ کیے جا رہے ہیں، اور گیدرنگ جو ہے وہ بیاہ شادیوں جو ہے اس کے اوپر پابندی آ گئی ہے۔ لوگ چرچ بلڈنگ میں نہیں جا رہے کہ ان گیدرنگ سے وہ بچ کر اپنے آپ کو بچائیں، اور جو پبلک پلیسز ہیں، بسز کے اندر، ٹرینز کے اندر، ایروپلین کے اندر لوگ نہیں جا رہے تاکہ یہ دوسرے سے وہ وائرس منتقل نہ ہو جائے۔ تو کلینزنگ تھراپی تو اپنی جگہ احتیاطی تدابیر کے جیسے سائیکو تھراپی ویسے کلینزنگ تھراپی کا وہ استعمال کر رہے ہیں، اور مگر ہمارے پاس جو اسپرچو تھراپی ہے یہ بہترین
سلوشن ہے, اور ایماندار تو اس کو سمجھتے ہیں, اور اگر دنیا بھی اس کو فالو کرے تو اس میں سے وہ نکل سکتے ہیں. بے شک وہ کلینزنگ تھراپی کے اوپر وہ چلیں, اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر کلینزنگ تھراپی کے اوپر بہت زور دیا گیا, جو وقتی ہولینس کی بات تھی, مگر ساتھ ہی ساتھ یہ کلینزنگ کے ذریعے سے وہ مختلف طرح کی وائرس سے, رننگ ایشو سے بچ جاتے تھے, ناپاکیوں سے بچ جاتے تھے, جس میں اس دور کے اندر ناظرین ایک بڑا جو ہمیں لیپرسی کا حوالہ سے ملتا ہے, کوڑ کی بیماری تھی, اور اس میں تمام جو لیپرسی کا شکار تھے ان کو ایک الگ جگہ پر رکھا جاتا تھا, اور وہ جب اگر پبلک کے بیچ میں ہوتا تو وہ بلند آواز سے کہتا اپنے آپ کو ناپاک ہے. تو یہ سوشل ڈسٹینسنگ اس وقت بھی تھا, مگر وہ معاشرے چل رہے تھے اور وہ اپنا ٹریٹمنٹ بھی لے رہے تھے, مگر یسوع مسیح نے آ کر, کرائسٹ نے آ کر اس کوڑ کو وہاں سے دور کیا, لوگوں کو نجات دی, شفا دی, مگر اس پیریڈ تک وہ احتیاطی تدابیر اور دوسری چیزوں کے ذریعے سے معاشرہ چلا جا رہا تھا. وہاں رومن گورنمنٹ تھی, بڑے بڑے یہودی بھی تھے, بڑے بڑے عالم تھے شرع کے, مگر یہ سوشل ڈسٹینسنگ وہاں موجود تھی. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں لازر امیر آدمی کی کہانی کے اندر کہ وہاں پر بھی ایک غریب آدمی جو ناسوروں سے بھرا ہوا تھا, وہ امیر آدمی کے دروازے کے اوپر ڈالا گیا. تو سوشل ڈسٹینسنگ وہ رکھتا تھا, اس کی کوئی خبرگیری نہیں کرتا تھا, مگر اس کا پھر انجام رزلٹ یہ نکلا کہ وہ ہیل میں گیا اور لازر غریب آدمی آسمان کی بادشاہی میں. تو ایسا نہ ہو کہ آج کوئی سوشل ڈسٹینسنگ کرتا کرتا خدا سے دوری اختیار کر جائے. بے شک آپ جو یہ پاسٹر سائمن یہ سوشل ڈسٹینسنگ ضرور اگر لوگ کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر بھی تھا, پر کوئی ہارٹ سے ایک دوسرے سے دور نہ ہو جائے. اور وہاں پر ہمیں ملتا ہے موسیٰ کی بہن, ہارون کی بہن مریم کے حوالہ سے, کہ وہ جب موسیٰ کے خلاف گئی تو خدا نے اس کے اوپر غضب انڈیلا, قہر ڈالا, وہ لیپرسی کا شکار ہوگی اور فوراً اس کو کوارنٹین کیا گیا. یہ آئسولیشن کے اندر اس کو ڈال دیا گیا کہ وہ بالکل باہر نہیں نکل سکتی کیونکہ اس نے یہ کام کیا ہے. تو مگر موسیٰ نے, ہارون نے دعا کی خدا سے, تو یوں اس کی آئسولیشن سے وہ نکلی اور کوارنٹین سے نکل گئی, بچ گئی, شفا پا گئی. تو یہ ہمیں حل ملتا ہے کہ اگر وہاں پر یہ اگر کوارنٹین ہوتے یا سوشل ڈسٹینسنگ وہاں ہوتی, اور وہاں پر پھر ساتھ ساتھ اگر وہ پریئر کرتے, تو اس کا مطلب ہے کہ خدا ہی شفا بخشتا ہے, خدا ہی پاک کرتا ہے. بے شک خدا نے کلینزنگ کے بڑے میتھڈ بتائے تھے, جیسے ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کسی مردہ کی ہڈی کو چھو لیتا تھا تو ناپاک ہو جاتا تھا, تو پھر اس کے لیے خدا نے ایک لال بچیا کی سیکریفائز کا حکم دیا کہ اس کو جلایا جائے اور اس کی راکھ لے کر پانی میں ڈالی جائے, اور یوں وہ جو ہولی واٹر ہوگا اس راکھ کا وہ ناپاکوں کے اوپر جو جب چھڑکا جائے گا تو وہ کلین ہو جائے گا. تو اس طرح پھر اور جو رننگ ایشوز تھے فیمیل میل کے اندر, ان سے بھی بچاؤ کے لیے ان کو اس طرح کلینزنگ میں آنا پڑتا تھا. تو یہ آج کل جو کلینزنگ تھراپی ہو رہی ہے, یہ یقیناً اس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا. یہ اس پیریڈ کے اندر بھی, شریعت کے اندر بھی تھی, مگر کرائسٹ نے آ کر اس کو, جیسا کہ آپ نے بدلا کہ جب کرائسٹ آیا تو وہ لاز جو تھے اولڈ, ان کی جگہ پر ایک ایسی جو فضل کی تعلیم دی گئی. تو گویا اس وقت تو پانی سے یا لال بچیا کی راکھ والے پانی سے لوگ ناپاکی کو دور کرتے تھے. تو مگر یہاں پر جو ہے خدا کے کلام سے ہم غسل پا کر پاکیزگی کی طرف آتے ہیں. اور پھر جو گیدرنگ کے حوالہ سے آج کل یہ جو کراؤڈ کو منع کیا گیا, یقیناً ایک دوسرے سے انفیکشن لے سکتے ہیں, پر ہمیں بائبل میں بھی یہ ملتا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو لوگ بیاہ شادیاں کرتے تھے تو وہاں انہوں نے طہارت کے مٹکے رکھے ہوتے تھے, لوگ آنے جانے والے ہاتھ پاؤں دھو کر اس میرج میں شریک ہوتے تھے. اور پھر کوئی گیسٹ بھی آتا کسی کے گھر میں تو یہ ان کے کلچر کے اندر تھا کہ وہ کلینزنگ کے اوپر بڑی توجہ تھی ان کی, اور ان کے وہ پاؤں دھلائے جاتے تھے. تو اگر آج کوئی اپنے ہینڈز کو, اپنے پاؤں کو واش کرتا ہے تاکہ کوئی ایسا جرمز, کوئی وائرس ان کے اوپر
جو ہے اس سے بچ سکیں. تو یہ تو اپنی جگہ ٹھیک ہے, پر یہ مکمل پروٹیکشن اس پہ نہیں ہے. تو یہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ایک وقتی پروٹیکشن تو بتائی گئی تھی, مگر اس میں وقتی پاکیزگی کا حوالہ تھا تاکہ ناپاکی دور ہو جائے. مگر یہاں پر آ کر یسوع مسیح نے اپنی جان قربان کر کے, اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے اگر جو بچیا کے رات سے لوگوں کی ناپاکی دور ہوتی تھی, کلینزنگ, وہ تھراپی تھی, تو اب یسوع کا خون تو ہمیں گناہوں سے ضرور پاک کرے گا. تو سب سے بڑا جو وائرس لگا ہوا ہے دنیا کو وہ سن کا ہے. وہ سن جب زندگی سے دور ہوگا تو ہم یہ کورونا کووڈ-19 کے وائرس سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ایمان کے ساتھ کلام کے اوپر توجہ کرتے ہوئے رفسیوں کے خط کے اندر لکھا ہے کہ خداوند اپنی کلیسیا کو کلام سے غسل دے کر صاف مقدس بنانا چاہتا ہے. تو کلینزنگ تھراپی ضرور کرے, پر اسپرچل تھراپی کے اوپر ایک بلیور کی پوری نگاہ ہو, کلیسیاؤں کی, خادموں کی. اور میں ایک خادم پاسٹر کی خدمت کرتا ہوا, بائبل کو سمجھتا ہوا, اسپرچل تھراپی کی طرف زور دوں گا. بے شک آپ کلینزنگ تھراپی کو ضرور استعمال کریں, سینیٹائزر یوز کریں, آپ ماسک پہنیں, آپ ڈسٹینسنگ کو کا بھی کریں, کوئی فاصلہ رکھیں, پر ایسا فاصلہ نہیں جیسے پطرس نے کرائسٹ کے درمیان ایک فاصلہ آ گیا. جب کرائسٹ کو انہوں نے پکڑ کر لے گئے تو پطرس اس کے پیچھے پیچھے تھا, پر پطرس نے ایک فاصلہ اس میں ڈال لیا, اور یہ فاصلہ ایک خوف کی وجہ سے, فیئر کی وجہ سے اس کی زندگی کے اندر. تو پطرس کے اندر جو فیئر تھا, فیئر کا ویسے جو عبرانی مطلب ہوتا ہے یہ زندگی بھر ساتھ رہنے والی چیز ہے. تو یہ فیئر پطرس کے اندر تھا, اور جب اس نے دیکھا کہ کرائسٹ پکڑا گیا ہے تو وہ موت سے ڈرنے لگا, گھبرانے لگا. تو ایک بڑے رسول کے اوپر یہ ایک فیئر آیا, اور اس کے وجہ سے اس نے انکار کر دیا اور ایک فاصلہ اس نے بنا لیا. تو آج اگر سوشل ڈسٹینسنگ کرتے ہیں, اگر جسمانی طور پر تو بے شک بچ جائیں, مگر روحانی طور پر کوئی ایسا پطرس کی طرح دور نہ ہو جائے. تو سوشل ڈسٹینسنگ آپ صرف وقتی طور پر کریں, مگر یہ اپنے اندر ایک ہمارے کلوز ریلیشن ہونا چاہیے, ہسبینڈ وائف کا, پیرنٹس کے درمیان, بچوں کے درمیان. ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہم ایک کلوز اپنے ہارٹ کے ساتھ مل کر دعا کرنے والے ہوں, کلام کے اوپر توجہ کرنے والے ہوں, رفاقت رکھنے والے ہوں, اور فیئر کو, انزائٹی کو, ہر طرح کے خوف کو دور کریں کلام کی روشنی کے اندر, اور ان کو بتائیں ٹھیک ہے کہ ہم جو دنیا سائیکو تھراپی کی طرف جا رہی ہے, کلینزنگ تھراپی کی طرف جا رہی ہے, پر خدا کے خادم کلیسیائیں بائبل سے ہم اسپرچل تھراپی کے ذریعے سے فیئر انزائٹی کے اوپر جو ہے اوورکم کر سکتے ہیں. اور بائبل مقدس کے اندر یہ آیا ہے آخری دنوں میں جمع ہونے سے باز نہ ہو. ہمیں تو کہا گیا ہے کلیسیائیں جمع ہو, بے شک جہاں 2 یا 3 جمع ہے, آج بھی جیسے لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور لوگ آئسولیشن کے اندر ہے, لوگ اس پرابلم کی وجہ سے مشکلات کے اندر ہے, تو چرچ بلڈنگ بے شک بند ہے, مگر ہم جہاں 2 یا 3 گھروں میں ہیں خدا وہاں موجود ہے. پر یہ بھی کہا گیا کہ آخری دنوں میں جمع ہونے سے باز نہ ہو. تو یہ جو ہی یہ سلسلہ کووڈ-19 کا یہ ختم ہوتا ہے تو ہم کلیسیوں کو جوائن کریں, فیلوشپ کریں, اور ذرا بھی شک ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے, اور بلیور کے اندر تو ہوتا ہی نہیں ہے. مگر پطرس کی طرح اتنا ڈسٹنس بنا لینے سے ایسا نہ ہو کہ وہ کرائسٹ کا انکار کر گیا, کوئی آج سوشل ڈسٹینسنگ سے رشتے ناتوں سے دوری اختیار کر جائے, یا ایسی جو مشکلات اپنے لیے پیدا کر لے, بچوں سے دور ہو جائے. خدا کے کلام پہ توجہ دے, ایک گھر کا ماحول پیسفل بنائیں, اور اسپرچل تھراپی کے اوپر زور دیں, بائبل کے اوپر زور دیں, اور یہ خدا کے وہ خادم جو بائبل کی ڈاکٹرنز کو سمجھتے ہیں وہ رہنمائی سے جو ہے ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں. تو پطرس جو اپنے فیئر پر پھر غالب آ گیا, اس نے معافی مانگی اور خدا ان کے ساتھ وہ دوبارہ شریک ہو گیا. تو اسی طرح بے شک یہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پیریڈ جا رہا ہے, گیدرنگ میں نہیں جانا, یا جو سینیٹائزر یوز کیے جا رہے ہیں, ماسک یوز کی جا رہے ہیں, اور یہ کلینزنگ تھراپی پہلے بھی تھی, مگر اب جو ہے جو اسپرچل تھراپی ہمارے پاس ہے اس کے ذریعے سے کلام ایسا پانی ہے جو ہماری زندگی کے اندر پاکیزگی لاتا ہے, ہمیں زور دیتا ہے, اور ہم اس فیئر سے اور اس ساری پرابلم سے نکل سکتے ہیں. اور جب حالات ٹھیک ہو تو ہم کلیسیوں کے اندر بھرپور طریقے سے شریک ہوں اور نیم گرم حالت سے نکل جائیں. فیئر اور انزائٹی سے نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اسپرچل تھراپی کے اندر, یعنی کلام
کہ جو ٹریٹمنٹ ہے جو کلام ہمیں دیتا ہے اس کی طرف ہمیں توجہ کرنا ہے. تو لہذا یہ کہنا چاہوں گا سائیکو تھراپی اپنی جگہ جو لوگ لے رہے ہیں یا کلینزنگ تھراپی اپنی جگہ لے رہے ہیں, پر ہمیں اسپرچل تھراپی کے اوپر زور دینا ہے. اور ریجوائسنگ ٹائم کے اندر ہم اسی کے اوپر زور دے رہے ہیں کہ خوشی شادمانی ہماری ہیپینس اور ہمارا فیئر اینزائٹی دور اسی سے ہوگی کہ ہم اسپرچل تھراپی کے اوپر اپنے خادموں سے تعلیم حاصل کریں اور کلام کے اوپر بھرپور توجہ دیں, تاکہ وہ کلام سے غسل پا کر ایک ایسی کلیسیا, پیور پاک کلیسیا بنے جس کے اندر کوئی داغ جھری نہ ہو اور کوئی کسی کورونا وائرس کا ڈر نہ ہو, کوئی کسی اور جرمز کا, بیکٹیریا کا ڈر نہ ہو, کسی وائرس کا ڈر نہ ہو, موت کا ڈر نہ ہو. اور وہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی کلینزنگ تھراپی تھی لال بچیا کی راکھ والے پانی سے, اور جو آج جو کلینزنگ تھراپی کر رہے ہیں, جو ہمارے پاس اسپرچل تھراپی ہے, وہ کرائسٹ کا کلام ہے جس کے ذریعے سے ہم سیکھ کر ان مشکلات سے, انزائٹی سے, فیئر سے نکل سکتے ہیں اور پاکیزگی کی حالت میں ایک خوشی والی زندگی ہم بسر کر سکتے ہیں. تو ناظرین آپ نے سنا کہ کس طرح جو آج کل کی پروٹیکشن اور ہائیجن ہے اس کا حوالہ پاس صاحب نے جیسے ہمیں بتایا کہ بائبل میں بھی ملتا ہے طہارت کے حوالہ سے, کہ طہارت کے تمام پروسیس کو کس طرح فالو کیا جاتا تھا, کس طرح اپنے آپ کو پاک صاف کیا جاتا تھا. لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان بدی سے باز آئے اور گناہوں کا اقرار کر کر خدا کے پاس آئے اور اس کے آگے جھک جائے. یہ سب سے بڑی طہارت ہے. جی ناظرین, امید کرتے ہیں کہ ابھی تک جو 2 سوالات ہم نے پوچھے اس کا بڑا جامع قسم کا جواب ہمیں ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن نے بائبل کی رہنمائی میں دیا. اب ہم بڑھیں گے اپنے تیسرے اور آخری سوال کی طرف. WHO اس وبا کے ویکسین کے حوالے سے ہے کہ یہ ویکسین کب اویلیبل ہوگی, کتنا عرصہ درکار ہے اور کیسے اس کی تباہ کاریوں سے دنیا بچے گی. To stop the spread of COVID-19, many countries have contributed or introduced unprecedented measures. جس طرح میں نے شروع میں سائیکو تھراپی کے حوالہ سے اور کلینزنگ تھراپی کے حوالہ سے بتایا, اور اب یہ لوگوں کی نگاہ جو سولوشن کے اوپر ہے, حل کے اوپر ہے کہ اس سارے کووڈ-19 کورونا وائرس سے کیسے نکلا جائے. تو سائنٹسٹ اور تمام جو میڈیسن کو سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر وہ سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ویکسین آ جائے, تو گویا ویکسین تھراپی کے اوپر ان کا پورا زور ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ لوگوں تک آئے. اور اس کے لیے جو وہ بات کر رہے ہیں ناظرین, کہ ان کو 1 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ درکار ہو سکتا ہے. اور یہ ایسا امیون سسٹم جو ویکسین تھراپی کے حوالہ سے وہ بتا رہے ہیں کہ وہ لانا چاہتے ہیں تاکہ اس میں بیکٹیریا یا وائرس جو ہے اس کے لیے امیونٹی جو ہے اس طرح لوگوں کے اندر اسٹرانگ ہو. تو یہ اویلیبل نہیں ہے ابھی, جبکہ یہ ایک ماڈرن دور ہے. امریکہ جیسے اور یورپ کو آپ دیکھیے کہ یہ ہر طرح کا ویپنز ان کے پاس ہے, اٹامک ویپنز ان کے پاس ہے, پر اس ویکسین کو وہ لانے کے لیے ان کو 1 سال چاہیے. اور اس ویکسین تھراپی کے ذریعے لوگوں کو تسلی مل سکے گی, جس سے وہ عجیب اپنے طور پر یا ان کو جو بھی کوئی میڈیسن کا بتاتا ہے وہ اس تھراپی کو یوز کر رہے ہیں. پر پھر بھی ان کی ایک نگاہ ہے کہ جب تک یہ ویکسین نہیں آ جاتی اور ان کا امیون سسٹم سٹرونگ نہیں ہو جاتا, ان کو انزائٹی اور فیئر کا ان کے اوپر حملہ ہو رہا ہے. اور اٹلی کے پرائم منسٹر نے تو یہاں تک کہا ہے کہ ہم کمپنیز کو, فیکٹریز کو جو ہے یہ اجازت دیں گے کہ وہ کام کریں, پر پبلک پلیسز پہ لوگ نہیں جائیں گے جب تک ویکسین نہ آ جائے. تو اس کے لیے ان کو 1 سال جو ہے درکار ہے. اور آپ سوچیں کہ 1 سال وہ کس قدر ایک انزائٹی کے اندر,
ایک فیئر کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے. تو جیسا کہ میں نے سائیکو تھراپی کے ذریعے اور کلینزنگ تھراپی کا بتایا اور یہ ویکسین تھراپی کے حوالہ سے لوگ ان کے اوپر نگاہ لگائے ہوئے ہیں, پر میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سے بڑھ کر ہمارے پاس جو تھراپی ہے وہ اسپرچو تھراپی ہے, اس کے ذریعے سے ہم اوور کم کریں گے. وہ تو 1 سال کہتے ہیں, پر ہمارے پاس تو یہ ویکسین موجود ہے اور وہ کرائسٹ کا بلڈ ہے جس کے ذریعے سے ہم اس کورنگ میں رہ کر ہر طرح کے خوف سے, ہر طرح کے وائرس سے, ہر طرح کے بیکٹیریا سے, ہر طرح کی مشکلات سے بچ سکتے ہیں اور اوور کم کرتے ہیں, کیونکہ یسوع مسیح نے قبر اور موت پر فتح پائی ہے, اپنی جان صلیب پر قربان کی ہے. اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر لکھا ہے, میں مر گیا تھا دیکھو زندہ ہوں اور ابد تک زندہ رہوں گا. وہ ہماری زندگیوں کے اندر ہے. ہم نے کووڈ-19 کے محاصرے کو توڑ دیا ہوا ہے. یسوع مسیح نے اپنی صلیبی موت سے ہم نے قبول کر لیا ہے. جب موت کا خاتمہ ہو گیا تو اس وائرس کا بھی, تو کرائسٹ کا بلڈ, اس کی کورنگ جو, یہ ہمارے پاس ڈیوائن ویکسین ہے اور اسی سے ہم اسپرچو تھراپی کا زندگیوں کے اندر منتقل کر رہے ہیں کہ کرائسٹ کو بلڈ کو اپنی زندگیوں کے اندر لیں اور گناہ سے بچیں, توبہ کریں, رجوع لائیں, اور جو بلیور ہیں وہ خدا کا شکر کریں اور جو نیند گرم حالت میں سرگرم ہو جائیں. ویکسین کا انتظار کرتے کرتے یہ فیئر انزائٹی زندگیوں کو لے جائے گی, مگر جو خدا یسوع مسیح پر توکل کرتے ہیں اور جو اویلیبل ہے ہمارے پاس, جس طرح بائبل مقدس کے اندر خدا نے یرمیہ کی معرفت اسرائیل کو کہا جب وہ سپورٹ لینے کے لیے مصر کو جا رہی تھی, کہا اے دکھتے مصر جلاد کو چڑھ گا, روغن بلسان لے. تو ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر ملتا ہے کہ ہمارے پاس اس وقت بھی ویکسین تھراپی کے لیے روغن بلسان تھا اور انجیر کی ٹکیاں باندھنے کے لیے کہا گیا تھا, مگر یہ وقتی جو اس وقت یہ بتائی گئی ہیں, مگر اس کا روحانی مطلب یہ ہوتا تھا روغن بلسان کا کہ خدا ہی شفا دینے والا ہے, خدا ہی پروٹیکشن دینے والا ہے, بچانے والا ہے. اسی طرح آج یسوع مسیح کا خون, اس کی قربانی سے ہم سیو ہو چکے ہیں. اور زکریا 13 باب کے اندر اس روز ناپاکی اور گناہ کو دھونے کے لیے داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا, یعنی ناپاکیوں کو کلینزنگ تھراپی کے لیے اور جو سن کے لیے اس کو دور کرنے کے لیے ایک سوتا, وہ کرائسٹ کا بلڈ ہے. اور میں نے کلینزنگ تھراپی کے اندر خدا کے کلام کے حوالہ سے آپ کو بتایا ہے کہ اس وقت وہ ناپاکی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیسے دور ہوتی تھی, کیسے اپنے آپ کو کلینزنگ کرتے تھے, اور اب کرائسٹ کا بلڈ تو ناپاکی اور سن دونوں کو دھونے کے لیے ہمارے پاس جو ہے کلینزنگ تھراپی کے لیے اور ویکسین تھراپی کے لیے جو خدا کا کلام اور خدا یسوع مسیح کا خون موجود ہے. اس لیے ہمیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم تسلی میں رہیں اور لوگوں کو گناہ سے نکالیں, لوگوں کو مشکلات سے نکالیں, ان کو تسلی دیں, تاکہ جس طرح ہمارا ریجوسنگ ٹائم کے اندر ہمارا موضوع یہی ہے کہ لوگوں کو ہم خوشی دے سکیں, اور یہ کلام سے ہی وقوع کے اندر آئے گی. اور خدا کے خادم جو کلام کو سمجھتے ہیں وہ اسپرچو تھراپی کے ذریعے سے رہنمائی کریں کلیسیاؤں کی, بلیورز کی. جیسے ہم یہ ریجوسنگ ٹائم میں ہر فرائیڈے 8 بجے یہ پروگرام کے ذریعے سے کلام کی سچائیوں کو ڈاکٹرن کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ہیپینس, خوشی لاتے چلے جائیں گے. اور میں ویکلی بھی ایوری وینسڈے 7 to 9 ٹیمپل آف گاڈ چرچ بیتھلہم چوک باہر کالونی کے اندر یہ اسٹڈی سیشن لیتا ہوں, اور اس میں مختلف کلیسیوں کے خادم شریک ہوتے ہیں تاکہ کلام کو لرن کریں, سیکھیں, اور اسپرچو تھراپی کے ذریعے سے لوگوں کو زندگی کے اندر نجات کا, شفا کا, برکت کا کام وقوع کے اندر آئے. اس کے علاوہ جو سنڈے سروس کے اندر جو میں ڈاکٹرنز دے رہا ہوں, اس سے لوگوں کو ایک اسٹرانگ کلیسیا وقوع میں آتی ہے. اور خدا کا شکر ہے ہماری کلیسیا ٹیمپل آف گاڈ اور فیملیز ایک مضبوط کلیسیا ہے, اور یہ اسپرچو تھراپی کے ذریعے سے, ڈاکٹرن کے ذریعے سے جو ہے یہ اسٹرانگ پوزیشن آ رہی ہے, اور وہ ان مشکلات سے خوفزدہ نہیں ہے. یہ فیئر انزائٹی بلیور کی زندگی کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور ویکسین بے شک سال کے بعد آئے, 1.5 سال, ویسے بھی تو ہارٹ کی ویکسین موجود ہے, کینسر کی ویکسین موجود ہے, پھر بھی لوگوں کے اندر فیئر ہے, ان کا ڈیتھ کا فیئر ہے. اور اگر یہ بھی ویکسین آ جائے گی تو فیئر, خوف ان کی زندگیوں میں رہے گا, کیونکہ جب تک گناہ ان کی زندگیوں میں رہے گا فیئر انزائٹی رہے گی. بائبل میڈیسن کے اگینسٹ نہیں ہے. جیسے اولڈ ٹیسٹ میں روغن بلسان یوز ہوتا تھا, انجیر کی ٹکیا کا استعمال بائبل بتاتی ہے,
مگر سب سے اہم بات کہ سن کو دور کرنا، خدا پہ بھروسہ رکھنا، ایمان رکھنا اور کلیسیاؤں کے ساتھ رفاقت میں مضبوط ہونا ہے۔ اور اگر وہ ویکسین تھراپی کے اوپر زور دیتے ہیں اور کوئی اسی کا انتظار کرتا رہے گا تو یہ فیئر انزائٹی دور نہیں ہوگی۔ اور بلیور اور ہم خادموں کو معلوم ہے کہ ہم جو کلام کو سمجھتے ہیں، نجات کو سمجھتے ہیں، روح القدس ہماری زندگی میں ہے، کرائسٹ کی بلڈ کورنگ کے اندر ہے، یہ ویکسین تھراپی سے بڑھ کر کرائسٹ کی ڈیوائن تھراپی جو ہمارے پاس اسپرچل جو تھراپی کے ذریعے سے ہم لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ایک اطمینان ہے، ہیپینس ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ زیادہ جو ڈر آج دنیا کو ہے وہ اکانومی ختم ہونے سے، لوگ بھوک سے نہ مر جائیں، پر خدا نے اپنے لوگوں کے لیے وعدہ کر رکھا ہے، زبور میں لکھا ہے کہ ببر کا بچہ بھوکا رہ سکتا ہے پر میرا طالب کسی نعمت کا محتاج نہ ہوگا۔ اور خداوند نے اسرائیل کے خاندان کو، یعقوب کی فیملی کو اس کال سے بچانے کے لیے، اس ایپیڈیمک جو پرابلم اس وقت آئی، اور مصر کے اندر بھیج دیا یوسف کو تاکہ اپنے خاندان کی خوراک سے پالنا کر سکے۔ مصر کو بھی فائدہ مل گیا اور وہ فیملی بھی۔ اسی طرح آج جب پینڈیمک ہے، دنیا کے اندر جو ہے مشکلات ہیں، یقیناً بھوک کی وجہ سے گروسری سینٹرز جو ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں، لوگ ذخیرہ کر رہے ہیں ان چیزوں کا، پر ایک بلیور کو ایک نارمل زندگی میں رہنا ہے، فیئر انزائٹی ہماری زندگی سے دور ہو اور ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اور میں یہاں پر یہ زور دینا چاہوں گا کلیسیاؤں کے اوپر، لیڈرز کے اوپر، پاسٹرز کے اوپر، کہ وہ بلیورز کو جو ان کے ذمہ داری چرچ کی ہے وہ اپنے پورے خاندانوں کے اوپر نظر کریں کہ کوئی مشکل میں تو نہیں ہے، اور ان کی اس فیڈنگ میں مدد کریں۔ اور اس کے علاوہ اگر ان کی کلیسیا کے اندر نیڈ نہیں تو دوسری کلیسیاؤں کے اوپر بھی وہ توجہ کریں، دوسرے ملک کے لوگوں کے اوپر بھی نگاہ کریں تاکہ ان تک بھی پہنچے، کیونکہ خداوند کا سورج نیک و بدوں دونوں پر چمکتا ہے، وہ اپنی بارش دونوں پر برساتا ہے، اور ہیومینٹی یہی ہے۔ اور پھر ایک اسپرچل شخص تو اہل ایمان کے ساتھ تعلق رکھتا دوسروں کی بھی ہیلپ کرتا، اور یہ کرائسٹ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تو ہم یہ ویکسین کے انتظار کے اندر نہ رہیں، بے شک یہ فائدہ مند ہوتی ہے، جیسے دوسری دنیا کے اندر آلریڈی پہلے بھی ویکسین موجود ہیں اور ان سے فائدہ لوگ لے رہے ہیں اور بلیورز بھی لیتے ہیں، تو اگر جن پہ کرائسٹ کا بلڈ ہے، جو کرائسٹ کے بلڈ کی کورنگ میں ہے، وہ زندگی پا جاتے ہیں۔ اور جو خوراک کے لیے آج کل لوگ جو ہے مشکلات کے اندر ہے، یقیناً یہ تھرڈ ورلڈ کے اندر لوگ غربت کے اندر ہیں، اور جہاں تک روٹی نہیں ہے، یقیناً ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، پریئر کرنی ہے، ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، اپنی کلیسیا بلیورز کی ڈاکٹر نرسز کے لیے، ملک کے ڈاکٹر نرسز کے لیے، ساری پاکستان کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے، دنیا کے بلیورز کے لیے دعا کرنی ہے۔ ہمارے عزیز بلیور جو امریکہ، یورپ، کینیڈا، دنیا میں جہاں جہاں پھیلے ہیں، ہماری دعاؤں سے یہ وائرس اور کووڈ-19 دور ہوگا، مگر ویکسین تھراپی کے اوپر صرف ہمارا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، یقیناً اس کا انتظار کریں، پر جو آلریڈی ویکسین، ڈیوائن ویکسین موجود ہے، کرائسٹ کا بلڈ، مکاشفہ کتاب میں 12ویں باب میں لکھا ہے، بس وہ برق کے خون اور اپنے کلام کی گواہی کے باعث ابلیس کے اوپر غالب آتے ہیں، ابلیس کے اوپر، موت کے اوپر، کرونا وائرس کے اوپر، بیکٹیریا کے اوپر، غربت کے اوپر ہم غالب آ سکتے ہیں۔ اور ہم بھی لوگوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جہاں ان کو ضرورت ہے ان کو آپ ضرور ان کی خوراک کے ذریعے سے مدد کریں۔ اور ہمارے اس چینل کے اوپر جو اکاؤنٹس چل رہے ہیں، نمبر چل رہے ہیں، جیز کے، ایزی پیسہ کے، آپ اس میں اکاؤنٹ میں اپنے ڈونیشن بھیجیں، اس کے ذریعے سے بھی ہم ان کی مدد کریں۔ مگر سب سے بڑھ کر ہمیں شکر کرنا ہے خداوند کا کہ اس نے یہ جتنے بھی تھراپیز ہیں، اور ہمارے پاس اسپرچل تھراپی، ہم یہ تیار ہیں اپنے لوگوں کو ان مشکلات سے نکالنے، اور 40 سال سے میں نکالتا آ رہا ہوں، اور ایک مضبوط کلیسیا ہے، بلیورز ہیں، خادم ہیں، مل کر ہوم سیل سسٹم کے ذریعے ہم لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، لوگوں کو گناہ سے نکالتے ہیں، موت سے جو روحانی ان کے اوپر نکالتے ہیں، تاکہ خوشی ان کے اندر بنی رہے۔ اور 2-3 باتیں میں اور کرنے کے بعد اس کو کلوز کرنا چاہوں گا، کیونکہ بائبل میں یہ لکھا ہے، جب ہم ابتدائی کلیسیوں کی بات کرتے ہیں تو وہ سارے گھرانے، ان کی سب چیزیں مشترک تھی ابتدائی کلیسیوں میں، اور وہ گھر بیچ کر، پلاٹ بیچ کر وہ ایک جگہ لے آتے تھے،
تو اس کے بعد جب وہ پرگندہ ہو گئے تو پھر اپنے اپنے سیٹ اپ میں کلیسیاں کام کرنے لگی. پر اب جب آج ایسی سچویشن ہے تو ہر کلیسیا کا ایماندار فیملیز ایک دوسرے کی مدد کے لیے تیار رہے, اور جہاں تک اس کے پاس وہ فنڈنگ کر سکتا ہے وہ ان کو فیڈ کرے اور کلیسیوں کے اندر اپنے روپے پیسے ٹائز ڈونیشنز کو لائے, تاکہ ہم اس مشکل میں کسی بلیور کو جانے نہ دیں. اور بائبل میں ہمارے پاس خوبصورت آیت ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا. پاس صاحب یہ خروج کی کتاب میں تو خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا, ورشپ کرنا, بندگی کرنا. آگے لکھا ہے تب وہ تیرے روٹی پانی پر برکت دے گا, تیرے بیچ سے بیماری کو, اور بیماری یہ کووڈ-19 یہ وائرس جاتا رہے گا, یہ پرومس ہے. اور بائبل مقدس میں جو میں لاسٹ یہ ورس دینا چاہوں گا, لوکا کی انجیل پہلے باب میں لکھا ہے بس ہم راست بازی اور پاکیزگی کے ساتھ عمر بھر بے خوف, یعنی ہر طرح کا خوف جو عمر بھر ساتھ رہتا ہے, بے خوف ہو کر اس کی عبادت کرنے والے ہوں. اور میری دعا ہے پاکستان کے لیے اور دنیا بھر کے بلیورز کے لیے, خدا ان کی پروٹیکشن ان کے ساتھ رہے اور دنیا اس مشکل سے نکل جائے, کرائسٹ کو قبول کرے. اور ریجوائسنگ ٹائم کے مطابق جو بات کے اوپر ہم سٹریس کر رہے ہیں, داؤد کی اس ورس کے اوپر میں ختم کرنا چاہوں گا کہ خداوند مجھے اپنے فرمان کی راہ پر لے چل, کیونکہ اس میں میری خوشی ہے. ریجوائسنگ ٹائم کے اندر اس آیت میں ختم کروں گا دوسری بات پالوس کی, کہتا ہے خداوند میں ہر وقت خوش رہو, پھر کہتا ہوں خوش رہو. گاڈ بلیس یو آل. جی ناظرین, امید کرتے ہیں کہ آج کے کلام سے آپ نے بہت برکت پائی ہوگی, اور وہ تمام لوگ جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو کسی بھی قسم کے خوف اور مشکل کا شکار تھے, امید ہے کہ خدا کے اس پاک کلام سے انہوں نے برکت پائی ہوگی اور وہ اس میں سے آزاد ہوئے ہوں گے. ناظرین, آپ نے دیکھا کہ کس طرح ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامرن نے اسپرچل تھراپی کے مکاشفات کے ذریعے ہماری رہنمائی فرمائی. Keep watching Rejoicing Time with Reverend Dr. Wilson Kamran and keep watching TOG TV. God bless you all. ناظرین, اگلے جمعہ ہم اسی وقت شام 8 بجے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, جو کہ ایسے ہی خدا کے مکاشفات اور بھیدوں سے بھرپور ہوگا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. God bless you all. God bless you Pakistan. Amen.